یہ جو معاش ہے انسانی حیات کا یہ بڑا اہم شعبہ ہے. بالکل. اور خاص طور پر ہم یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ خواتین کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے. اب حیات انسانی کا یہ وہ ایک اہم ترین شعبہ ہے کہ عمر عزیز کا بیشتر حصہ ایک انسان کو اسی غم میں گزارنا پڑتا ہے. غم فردہ ایک لوگ کہتے ہیں نا وہ غم روزگار جو ہے بس اسی کے حساب میں پھر عمر گزر جاتی ہے. اچھا اور پھر وہی بات کہ اسلام میں معاشی تگ و دو کی بنیادی جو فریضہ ہے وہ تو مرد کے سر ہے, لیکن عورتیں بھی جو رہی ہیں انہوں نے بھی ان کو بھی کوئی کام کرنے کی ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. اور اسلامی تاریخ میں بھی کئی صحابیات کا ذکر جس طرح سے ابھی ہم نے کیا کہ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ان سے ہمیں یہ لیسنز ملتے ہیں کہ وہ بھی اس سارے کام اور زندگی کے لیے اور معاش کمانے کی تگ و دو میں میدان میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ تھی, بلکہ مردوں سے آگے تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کی معاشی سرگرمیاں کون سی ہیں جہاں وہ اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہیں اور شرعی حوالے سے بھی ان پر کوئی اعتراض نہ ہو. کون کون سے کیریئرز ہیں جو کہ خواتین جس میں جا سکتی ہیں, کیسے ان کی معاونت کی جائے, کیسے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہماری جو فون لائنز ہیں وہ بھی ہم آن کر دیتے ہیں, آپ کی طرف آ کر بیٹھتے ہیں. جو خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا اسکول میں ہیں, کام کرتی ہیں مختلف فیلڈز میں, یا کچھ ایسی ہیں جو سوچ رہی ہیں کہ ان کو اپنی فیلڈ چننی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کیا جائے, تو پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ان سے آج ہم تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں. بالکل. کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اب تو تقریباً گزر گیا اور بڑی جلدی گزرا, اور یہ بھی ایک افسوس شروع ہو جاتا ہے 15ویں روزے کے بعد. یہ ایک دکھ ہے جو ہر مسلمان کو فیل ہوتا ہے. اچھا ایک تو پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا چھوٹا سا اپنے جو پروفیشنل کیریئر جو ڈاکٹر اور جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا دیں, تاکہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھائی یہ تو دیکھیں دین کا علم اور دین کی باتیں کرنے والے خود پریکٹیکلٹی سے دور ہوتے ہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں, خود گھر میں بیٹھ کے باہر والوں کو مشورے دے رہے ہیں. بیسیکلی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں پیڈیٹریشین ہوں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں, اور تقریباً میں 30 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں. تو بچوں کو میں چیک کرتی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کا ایک پروگرام بھی رن کرتی ہوں, وہ بھی پچھلے تقریباً 20-22 سال سے کر رہی ہوں, جس میں ہم بچوں کی ڈیفرنٹ کلاسز لیتے ہیں. تو بہت بڑا گروپ ہے ہمارے ساتھ والنٹیئر لیڈیز کا, مل کے جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ان کو یہی چیزیں سکھاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پریکٹیکل سائڈ کے آپ دین کی جو بیسک ہے نا جو چیزیں فاؤنڈیشن پرنسپلز وہ سیکھیں اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو پریکٹس کریں. اور اس کے ساتھ بس یہی ہے کہ یہ قرآن سیکھتی ہوں, دین اور دنیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو بیلنس جو ہے وہ اس کی کوشش ہے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی کوشش میں کامیاب فرمائے. اس قسم کی خام خیالیاں صرف خواتین کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ دین شاید ہمیں روک رہا ہے باہر نکلنے سے, مردوں کے ذہن میں بھی ایک خام خیالی اس قسم کی ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سناتی ہوں, اس کو آپ ایڈریس کریں کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں. ایک حضرت تھے, ان کا دین کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا, تو جب اچانک سے زیادہ رجحان ہو جائے تو ایک شخص فوراً سے تھوڑا عرصے کے لیے ریجڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ نرمی ان میں آئی, تو وہ میڈیکل سائنس پڑھنا چاہ رہا تھا وہ لڑکا. اب وہ میڈیکل سائنس کی طرف جائے اس لیے نہ کہ وہ کہے کہ میں مریضوں کو ہاتھ کیسے لگاؤں گا, اور خواتین مریضوں کو تو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا اور میں دیکھ بھی نہیں سکتا, مجھے تو دین نے منع, اور یہ امریکہ کی بات بتا رہی ہوں, مجھے دین نے منع کر دیا. پھر اس کو ایک ڈاکٹر سے ملوایا جو کہ خود بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے اور وہ سرجن تھے بیسیکلی. تو انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا تو میں ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کر سکتا تھا اور میں اسی سے پیسے بھی کماتا, اسی چندے سے میرا گھر بھی چلتا, لیکن میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ دین اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھئی یہ تو صرف ممبر پہ بیٹھ کے چندے لے کر گھر چلا رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر بنا. وہ لڑکا جانا چاہتا تھا اسی وجہ سے پیتھولوجی میں کہ کہیں ہاتھ نہ لگانا پڑے اور میں بس لیبز میں ٹیسٹنگ کرتا رہوں. ایکچولی بات کیا نا کہ دین کی جو وسعت ہے نا وہ ہم نے نہیں سیکھی. ہم نے نا ہر ایک نے ایک ٹنل ویژن کے ساتھ اپنی اپروچ رکھ لی ہے کہ دین یہ ہے اور دین یہ ہے, اور پھر ہم نے کچھ بڑی بری ایگزامپلز بھی دیکھ لی. اس کی وجہ سے بھی ہم نے اپنے مائنڈ میں پلان بنا لیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یا دیندار لوگ جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. میں خود پرسنلی دیکھتی ہوں کہ بیکاز میں پہلے ڈاکٹر پہلے تھی اور قرآن میں نے بعد میں اس طرح سے پڑھا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے لوگ اس پہ بھی روکتے تھے کہ اب اگر تم قرآن پڑھنے لگ گئی ہو اور قرآن کو پریچ کرنے لگ گئی ہو تو then why do you want to excel in your studies, تمہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ تم ڈاکٹری اپنی پریکٹس کرو, پھر چھوڑ دو. تو ہر طرح کا ہر طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کو ملتا ہے, اور یہ مجھے ریلیجس لوگوں سے نہیں کانسیپٹ ملا تھا, یہ پروفیشنل سے, کیونکہ جب میں پروفیشنل کے ساتھ بیٹھتی تھی تو انہوں نے زیوم کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. جبکہ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو بتاتا ہے, جیسے آپ نے اسپیشلی فیمیلز کی بات کی ہے, تو ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا مین ڈومین جو ہے نا, جیسے جاب ڈسکرپشن ہم کہتے ہیں, مرد کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے اور کمائے,
اور عورت کی مین جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے پورے سسٹم کو رن کرے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں آج جیسے ہم مزدوروں کا دن منا رہے ہیں, تو اگر میں کسی کو بھی کہوں کہ آپ کو ایچ آر میں ایک مینجمنٹ کی بڑی اچھی جاب مل رہی ہے جس میں آپ کے بہت انڈر آپ کے امپلائیز ہوں گے, آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے, تو ہم تو کہیں گے بھئی بھاگو اور فوراً لے لو, اتنا اچھا پیکیج اگر تمہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک خاتون کو کہا جائے کہ آپ ایک ہوم میکر ہوں گی, آپ کے نیچے امپلائیز ہوں گے, بچے ہیں آپ کے, گھر والے ہیں, آپ نے سب کو مینیج کرنا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اسکل سکھانے ہیں, ان کو ٹرین کرنا ہے, تو یہ ہمیں لگتا ہے آئی ایم جسٹ اے ہاؤس وائف. ایک تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہمیں اسپیسیفکلی عورتوں کو یہ نہیں کہتا کہ جاؤ نکلو جاب کرو یا گھر ہی بیٹھی رہو. ہمیں یہ بتاتا ہے اسلام کے تحت ہم پریویلیج رہیں, اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں, ممانعت نہیں ہے. بات یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی گروتھ ہر وقت رکھیں. آپ اسکلفل ہوں, آپ گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں, آپ کے اندر اسکل ہو. جیسے آپ دیکھیں صحابیات جو تھیں عام حالات میں وہ اپنے گھروں میں رہتی تھیں, لیکن جب بیٹل فیلڈ سچویشن ہوئی, غزوات ہیں, اب وہ وہاں پانی بھی دے رہی ہیں, نرسنگ کیئر بھی کر رہی ہیں, جنگیں بھی لڑ رہی ہیں, ایکسیپشنز ہیں, واریر لڑ رہی ہیں نا. جی بالکل. پھر جب ان کی مثال ہم دیتے ہیں بالکل, یہاں تو ہم کہتے ہیں جی خاتون چلو بھائی گھر میں ہی تم بیٹھو, باہر ہی نہ نکلنا. لیکن آپ اگر ایک خاتون کو بھی دیکھیں تو وہ کاکروچ کو دیکھ کے بھی ڈر رہی ہے, وہ چھپکلی بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اچھا ویسے آدمی بھی معذرت کے ساتھ, مرد حضرات بھی چھپکلی سے تو میں نے بڑی بڑی چیخیں سنی ہے مردوں کی بھی. اچھا چلو ہوں گے وہ کچھ ایسے, لیکن آپ دیکھیں بائی لارج خواتین جو ہیں ہر چھوٹی سی چیز پہ پینک موڈ میں آ جاتی ہیں نا. بات یہ سمجھنے کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا اسکلفل سمجھتے ہیں کہ جی آئی کین گو آؤٹ, آئی کین ورک, تو پھر وہ جسے عام لوگ جو کانسیپٹ لیتے ہیں نا مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے, تو پھر وہ والے کیریکٹرسٹکس بھی تو لائن. وہ کیریکٹرسٹک تربیت سے آئیں گے, جب ماں باپ ان کی تربیت شروع سے ہی کریں گے, ان کو وہ چھوئی موئی بنا کے نہ رکھیں گے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی اسٹرانگ کریں, آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی ہو, آپ جو ہے اپنے لیے گاڑی کا ٹائر چینج کر سکیں, گاڑی کا اگر ڈرائیونگ کرنی ہے تو ٹائر بھی چینج کر سکیں. ایکچولی میں یہ بات کر رہی ہوں سافٹ سکلز کی. سافٹ سکلز جتنے زیادہ آپ کے اندر ہوں گے نا, تو آپ زیادہ امپورٹنس ویسے آج کل کے دور میں تو سافٹ سکلز کی ہے. تو سافٹ سکل جب ہوتے ہیں نا, تو اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے جیسے صبر ہے, اللہ پہ توکل ہے, بھروسہ ہے, اسرٹیو ہونا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی نا, تو پھر کیا ہے, آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں نا, جو اصل اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ بس آپ کسی حرام میں نہ پڑ جائیں. ہاں بس صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام کی طرف سے کوئی ممانعت ہے کسی چیز کی کہ خواتین یہ کام نہیں کر سکتی؟ کون کون سے کام ایسے ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں, کون کون سے کیریئرز ایسے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو میں نے آپ سے کہی تھی نا, میں اسی پوائنٹ پہ سٹریس کروں گی کہ اپنا ہوم گراؤنڈ, اپنی جو مین جاب ڈسکرپشن ہے نا, اس میں تو آپ رہیں گے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہوگی صحیح. اس کے بعد یہ کہ اب آپ اپنے خود پوٹینشیل کو دیکھیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میڈیسن پڑھ رہی تھی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بہت ایکسیپشنل ہوتے تھے لڑکیوں میں بھی, وہ دے وڈ گو فار میڈیسن, یا وہ آپٹ کرتی تھی, یعنی کہ ان کو لگتا تھا ماں باپ کو یہ ذمہ دار ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, سائنس پڑھ لیں, باقی سارے آرٹس پڑھتے تھے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو ہم نے جیسے کہتے ہیں میس موومنٹ ہے کہ ہر شخص ہی جو ہے نا وہ میڈیسن پڑھے, چاہے وہ کر سکتا ہے مینج کے نہیں کر سکتا. تو خواتین کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کو خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میرے اندر کتنا سکل ہے. کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر کو بھی بہت اچھا مینیج کرتی ہیں, اور گھر سے باہر بھی وہ ایکسیلنٹ مینجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا اب وہ اگر گھر سے باہر نکل رہی ہیں, اب انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہے خاص طور پہ دیکھنی ہیں. پہلی چیز تو جو کیریئر والا سوال تھا, اس کو اگر میں ریفریز کروں, کیا کوئی ایسا کیریئر ہے جس کے حوالے سے اسلام کہتا ہے عورتوں یہ والا کیریئر مت چوز کرنا؟ اس میں دیکھیں لمیٹیشنز کے ساتھ ہے. جیسے کچھ کیریئرز میں ایسے آ جاتا ہے کہ اگر وہ اسلامک باؤنڈری سے باہر نکل رہے ہیں, وہ تو مردوں کے لیے بھی منع ہے, میں اسپیسیفکلی خواتین کی بات کر رہا ہوں. لیکن مردوں کے لیے پھر بھی وہ باؤنڈری ڈیفرنٹ ہے. لیکن خواتین جیسے اگر فرض کریں کہ ایسی ڈومین میں جا رہی ہیں جہاں پہ ان کی مردوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے لیے چیلنجز بڑھنا شروع ہو جائیں گے, تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ سیف ڈومین میں رہتی ہیں اپنی, کہ آپ اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کر سکتی ہیں, اس میں حرام چیزیں نہیں شامل ہو رہی ہیں. حرام چیزیں بھی مردوں کے لیے obviously منع ہے. بالکل وہی ہے. تو بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ جو مین پیرامیٹرز ہیں نا, وہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے تقریباً سیم ہے. تقریباً سیم ہے. یعنی ان دونوں کو کہ جو کیریئر آپ چوز کرنا چاہیں اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہ حرام کام نہیں ہے اور اس میں حیا کے تقاضے ملوز خاطر ہیں. یہ دونوں رولز مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں. مرد بھی کوئی بے حیائی والا کام نہیں کر سکتا اور مرد بھی کوئی حرام کام نہیں کر سکتا. تو پھر تو ڈومین سب کے لیے اوپن ہے, اپنے اپنے ٹیلنٹ کو جانچ کر آپ کرتے رہیں. لیکن کچھ ڈومینز ایسی ہوتی ہیں, جیسے مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی اور شی واز اسٹڈنگ سول انجینئرنگ. اچھا مجھے تب خود آئیڈیا ہوا, اور اس نے مجھے کہا کلاس میں 40 لڑکوں میں ایک ہی لڑکی ہوتی ہے بیچاری. ایگزیکٹلی. آپ ایسے دیکھیں نا
प्रोफेशन है. अब इसमें अदरवाइज तो कोई नहीं है, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, आप कर सकते हैं काम. वो खुद परेशान थी. अच्छा। और वो मुझे ये कह रही थी ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना. अल्लाह ताला ने तो मना नहीं किया ना कि बेटा तुम सिविल इंजीनियरिंग मत करना. नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए वो सोसाइटी का भी उसका सोसाइटी का भी प्रॉब्लम नहीं था. उसको लग रहा था कि अब मुझे प्रैक्टिकली जाके जब फील्ड में काम करना है, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हो रही हूं. तो वो उसकी अपनी एक पर्सनल, और अगर कोई कंफर्टेबल हो तो दीन ने मना नहीं किया. मैं बच्चियों को ये कहती होती हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग करनी है ना अपने करियर की, तो आप इमोशनल लेवल पे ना प्लान करें. क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई दफा हम ना इस कंपटीशन में आ जाते हैं कि क्योंकि इस्लाम हमें हर चीज में जाने की इजाजत देता है, तो लेट मी पिक फॉर माई सेल्फ, कोई बड़ी ही अनोखी चीज ना. लेकिन अगर उसके अंदर टैलेंट है, आपका टैलेंट है, आप ये देखें कि मैं इसको 10 इयर्स बाद 20 इयर्स बाद कितना कैरी कर सकूंगी. क्योंकि देखें मर्द जो होगा ना, वो अपने घर से आराम से बीवी को कह के निकल जाएगा कि मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ, और ये बच्चे और ये घर और ये सारा पैकेज तुम्हारे हवाले है. अब खातून जो है वो अपने बच्चों को भी देख रही है. चलें आप खाना भी ना पकाएं, आप कोई अपने लिए कुक हायर कर लें, या जो भी आप अपनी तरफ से कर लें, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फादर भी इतना नहीं ले रहा तो हालांकि उसको भी लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए. लेकिन ये है कि मेन बहुत सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खवातीन पे आती है, इसलिए कि उनकी इंटरेक्शन इस लेवल की बच्चों के साथ होती है कि उनको देखना होता है. तो अगर उनकी फिर जॉब की डिमांड ऐसी है कि वो बच्चे सारे सफर कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ का जो है ना वो क्राइसिस होता है. मोहम्मद फुरकान साहब हैं जी इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी फुरकान साहब क्या सवाल करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप दोनों की जो इंट्रोडक्शन थी इस प्रोग्राम की वो बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मेरे लिए एज अ मुस्लिम एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए पहली बात थी कि मुझे पता चला कि इस्लाम मना भी करता है कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं फीमेल्स के लिए. तो मैं बड़ा इंट्रीग था कि मैं प्रोफेशन हमने बताया मुझे कि कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसके बारे में मना किया गया है कि ये खवातीन ये नहीं कर सकती. तो वो यही तो बता रही हैं कि कोई मना नहीं किया गया. अभी तो हमने जो तो बताया, आप जो है कोई खातून जो है वो अपना कैरियर चूज अपने हस्बैंड को ध्यान में रख के करें जो 20 साल बाद. नहीं ऐसा तो नहीं कहा हमने, ऐसा तो नहीं कहा. हम वुमेन एम्पावरमेंट. एक मिनट फुरकान साहब, खवातीन को दो कंफ्यूजन हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप कहेंगे ये प्रोफेशन खवातीन कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती. नहीं आपने मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आधी बात सुनी आपने दरमियान से कहीं. एक तो ये जो बात यहाँ पर तय हुई वो ये कि इस्लाम ने किसी भी किस्म के करियर को मना नहीं किया. सिर्फ एक चीज़ दो चीज़ें देखनी है. एक ये कि वो हराम काम ना हो और हया के तकाज़ों को मर्दों खातिर रखे, और ये चीज़ मर्दों के हवाले से भी है. वो दोनों के लिए. दूसरा जो है वो ये भी हमने हस्बैंड को सोच कर वो आगे हस्बैंड को सोच के करियर. बात ये ना कि प्रैक्टिकली हस्बैंड को भी ये सोचना होता है ना, जब एक मर्द शादी करता है तो उसको भी सोचना होता है कि मेरी जब शादी होगी और मेरी वाइफ क्या करेगी. देखिए कई मर्द कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि वो हमारी होम मेकर वाइफ हो, हम नहीं प्रेफर करते, तो वो उनकी चॉइस है. इसी तरह से खवातीन के लिए भी ये चॉइस होती है कि वो बताती हैं कि हमने प्रोफेशनली कहीं काम करना है या नहीं करना. मैं बात ये करी थी कि जब एक बच्ची जो है अभी वो अपना करियर स्टार्ट कर रही होती है, उस टाइम पे शी इज़ नॉट थिंकिंग लाइक दैट. बहुत सी बच्चियों को जब मैं मिलती हूँ तो वो ये नहीं सोच रही होती, और जब वो नहीं सोचती और बाद में जाकर उनको जब लगता है कि अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम है तो उनके लिए ज्यादा मसला. तो इस बात को हम यूँ लेना कि जब आप करियर प्लानिंग करें तो ये सोचें कि कितना लॉन्ग टर्म आप इस करियर को लेकर जा सकती हैं, ये सोचें. और क्या आपके लिए प्रायोरिटी शादी और फैमिली और बच्चे होंगे या आपका करियर होगा, फिर आप ये भी सोच लें. जी फिर आप ये सोचिए कि आजकल के दौर में तो बहुत आसानियां हो चुकी हुई हैं. जैसे आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का है, होम बेस्ड आपके बिजनेसेस होते हैं. मैं कितनी खवातीन को जानती हूँ कि उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस किए में, इवन उन्होंने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होती हैं, जबरदस्त काम घर से बैठ के आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिसेज को रन कर रहे हैं. मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ मालिक हैं जो सॉफ्टवेयर फर्म्स की मालिक हैं. जी बिल्कुल. वो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में होती हैं और वो सारा अपने हस्बैंड का बिजनेस जो है वो साथ मैनेज कर रही होती हैं. उसकी सारी यानी कि वो जिसे कहते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि ये मेरा जो है ना वो एक कॉन्फिडेंट है मेरे साथ कि मुझे पता है कि पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं होगी, बाकी काम नहीं होंगे, वो सारा जो है उसके साथ देखती है. एक और कॉलर भी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अमरीन साहिबा लाहौर से. आवाज़ नहीं आ रही अमरीन साहिबा की. भाई चेक कर लीजिए ज़रा दोबारा. ठीक है. अच्छा, अब फैसिलिटेशन हमने देनी है किसी भी काम के हवाले से. हमने देखा कि जी हमारी अम्मी या बहन या बेगम या बेटी, उसके अंदर ये टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो किसी भी डोमेन का किसी भी फील्ड का है. फैसिलिटेट कैसे करना है मर्दों को? एक तो फैसिलिटेशन हम जो मर्द करते हैं वो ये कि भाई पहली फैसिलिटेशन हम मर्द जो देते हैं वो देते हैं कि ख़वातीन आप किसी काबिल नहीं है. पहले तो हम ये फैसिलिटेट करते हैं उनको. दूसरा फैसिलिटेशन हम ये करते हैं कि नहीं तुमने घर से तो बाहर जाना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है.
اس کے علاوہ جو صحیح والی فیسیلیٹیشن ہے بچے جو ہم دونوں کے ہیں وہ ہے اصل میں صرف تمہاری سب سے پہلی فیسیلیٹیشن تربیت تو ہی نہیں کرنی ہے. سب سے پہلی فیسیلیٹیشن تو جو ہے نا اپنے والد کے گھر میں شروع ہوتی ہے کہ والد جو ہیں ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیں, بھائیوں کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو کانفیڈنس دیں کہ وہ بھی اتنی ہی ایجوکیشن کی حقدار ہے جتنا کہ وہ مرد ہے. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت کی ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ مرد اکثر ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے جو بھی اپنی ڈگری لی ہے وہ باہر چاہ رہے ہیں, باہر کام کر رہے ہیں. خواتین مینلی بچوں سے زیادہ انٹریکٹ کر رہی ہیں, ان کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے سارے میٹرز کو ڈیل کر سکیں. اچھا ایک سوال, ایک ویسے کمپیریزن اچانک سے میرے ذہن میں آیا, اگر کسی کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو اور اس نے پڑھانے کے پیسے, فیس کے پیسے ایک کے بچے کے ہوں, تو وہ لڑکی کو پڑھائے لڑکے کو پڑھائے؟ پورا نکال, پہلے ایک کو پڑھا لے پھر دوسرے کو پڑھا لے, یا دونوں کو ڈیسائیڈ کر کے دیکھیں دونوں کا حق بنتا ہے نا, یا یہ ہے کہ دونوں کو ایسے طریقے سے کرائیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت پھر آدھا آدھا کر لیں, پھر آدھا, لیکن پڑھائے دونوں کو. یہ جو ہے کہ لڑکیوں کی پڑھائی تو تمہیں کیا کرنا ہے بھائی پڑھائی کا, تم نے تو آگے جا کے گھر پہ چولہا ہی چلانا ہے. بالکل دونوں کو پڑھائیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے پوٹینشیل کے مطابق پڑھائیں. یعنی کہ کئی بچیوں کو وہ کریئر میں پیرنٹس پش کر دیتے ہیں, they don't want to be in that career, یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو فادر اور اپنے گھر میں پہلی رسپانسبلٹی. اب جب وہ شادی ہو کے جاتی ہیں تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو وہ بہت کھلے دل سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہے گا, ہمیں دلہن چاہیے ڈاکٹر, پھر بعد میں پریکٹس نہیں کر سکتی آپ. یہ بھی ہوتا ہے, دونوں طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ دلہن چاہیے ڈاکٹر اور وہ پھر ڈاکٹر کمائے, اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے وہ کھائے, وہ صرف کھائے. جی بالکل, یہ بھی ہے. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اچھا کالرز کو لیتے ہیں, پھر آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں, پھر کالز ہماری. ساجد انور صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ اتنا زبردست, یہ ٹچی میرا پوائنٹ تھا. میری وائف ہے ایئر ہوسٹس, میں نے ساری دنیا کی باتیں سنی اور میں نے کہا جاب کر, اور میں خود بھی جاب کر رہا تھا. لیکن یہ کمپلیکس معاشرے, جس طرح نرسز ہوتی ہیں, ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, خواتین جاب کرتی ہیں, اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے نا. تو یہ مجھے تھوڑا سا دکھ لگ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح پروموٹ کریں, کوئی فیلڈ غلط نہیں ہوتی, انسان خود صحیح ہونا چاہیے. انسان یہ بھی اچھا آپ کا سوال کامنٹ آپ نے, یہ کامنٹ ہے. اچھا ویسے آپ خود تو صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے درمیان صحبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے, وہ پھر ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, تو اس میں ایسے بھی ہے آپ کو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کئی دفعہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کا آپ پہ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کتنی دیر تک اپنے آپ کو سیف رکھیں گے نا. آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ٹریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں ان 5 لوگوں کے جن کے ساتھ آپ زیادہ ہینگ آؤٹ تو وہ پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا, اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں, ایموشنل لیول پہ اور ڈیسائیڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, قاضی مسعود صاحب ایروسٹس والا جو ہے وہ, چلے میں اس پر اپنا کامنٹ کرتا ہوں. قاضی مسعود صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر قاضی صاحب کر رہا ہوں پنڈی سے. جی سر. اچھا یہ ایک میرا یہ کویسچن تھا کہ کیا کوئی خاتون اکیلی ڈرائیونگ کر سکتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہ ان کی گاڑی خراب ہو جائے یا اس طرح, تو ان کو پھر ہیلپ لے. ٹھیک ہے, یہ اچھا سوال ہے. اس سے ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے. ایک تو یہ ڈرائیونگ کا پوچھ رہے ہیں, ایک اور بھی ہوتا ہے کہ محرم کے بغیر عورت فلاں یا اتنی ڈسٹینس تک ٹریول نہیں کر سکتی, اس کی بھی ذرا کلیئرٹی کریں. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو حدیث آتی ہے اس میں یہی ہے کہ محرم کے بغیر ایک عورت اکیلی ٹریول نہ کرے. کیا ڈسٹینس ہے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو. ایکچولی اب اگر ہم دور دیکھیں تو ہم میں یہی بتانے لگی کہ اب جو دور ہے نا, اب جو دور آ گیا نا اس میں جو علماء ہیں اس پہ انہوں نے فتاوا دیے میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سیفٹی کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے جو تھا ڈسٹنس ایسے تھے, سیفٹی ایسی نہیں تھی کہ آپ کے لیے ٹریولنگ جو تھی مشکل تھی. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ سیفٹی فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی انڈیویجولز پہ میں لیتی ہوں, یعنی کہ آپ کے اپنے انڈیویجول اس پہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ ایک ہوتا ہے فتویٰ لینا اور ایک ہوتا ہے تقویٰ پہ جانا. یعنی ایک کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ میں اکیلا ٹریول نہیں کرنا چاہتی, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, کسی کے ساتھ جاؤں. اٹس یور چوائس. ہم اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ یو آر ٹو ریجڈ.
ٹھیک ہے. اگر ایک لڑکی خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہے, میں گئی تھی اور میں اکیلی گئی تھی بغیر محرم کے باہر پڑھنے, اور ابو مجھے لے گئے, چھوڑ کے آ گئے, جگہ وگہ انہوں نے دیکھ لی کہاں یہ رہے گی, کمرہ انہوں نے کر دیا, فلیٹ لے دیا اور وہ چھوڑ کے آ گئے. جی, اور یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہاں سیفٹی مارجن بہت زیادہ ہے اور وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے اور وہ مینج کر سکتا ہے, اس کے اندر کیپیبلٹی ہے, تو ابھی کچھ اسکالرز ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ماشاءاللہ آپ جانتی ہیں کس طرح کی سیفٹی ہے پاکستان میں, مطلب باہر زیادہ سیفٹی ہوگی, یہاں پر سیفٹی کی ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں. سیفٹی یہ میں کہ ہر کوئی اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے. اچھا, دوسرا ڈرائیونگ والا ایک سوال جو صاحب نے کیا تھا. جی, میں نے ڈرائیونگ کا بھی یہ کہا ہے کہ ڈرائیونگ اگر آپ کر رہے ہیں اس میں بھی یہی والا پھر فیکٹر آ جائے گا نا, کہ ایک عورت اگر آپ اپنے ایریا میں ٹریول کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آپ کو سیفٹی محسوس ہو رہی ہے تو کر لیں, لیکن آپ دیکھیں اسی ایریا میں رہتے ہوئے آپ لیٹ نائٹ نکلے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اوبر ڈرائیورز بھی ہیں, کیب ڈرائیورز بھی ہیں. دیکھیں وہ جو پھر لڑکیاں ہوتی ہیں نا, وہ اپنی ان کو آئی ایم شیور کہ ان کو انسٹرکشنز ایسی ملتی ہوں گی کہ آپ نے کس کس کو بٹھانا ہے, کس کس ایریا میں جانا ہے. لیکن آپ کو سیفٹی میجرز کے بغیر سیفٹی میجرز کے بغیر آپ یہ تو نہیں کہتا نا کہ کیونکہ تم خاتون ہو تو تم گاڑی نہیں چلا سکتی. نہیں, یہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے, اصل میں پوائنٹ یہ تھا. جی, اس لیے کہ دیکھیں ہارس رائڈنگ اس زمانے میں بھی جو ہوتی تھی, اب وہ خواتین ہر وقت نہیں کرتی تھیں وہاں پہ صحابیات, لیکن ان کو تھی, ان کو جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی رائٹس پہ جاتی تھی. لیکن وہاں کا جو سوسائٹی تھی اس وقت, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ڈسٹنسز بہت زیادہ تھے اور وہاں پہ حالات اس طرح کے ہوتے تھے. ابھی بھی آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ لیٹ نائٹ ایک عورت اگر نکلتی ہے تو اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, مرد کے لیے بھی ہو سکتی ہے, مرد کے لیے بھی ہو سکتی ہے, عورت کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہم پھر زیادہ کیئر کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اونٹ چلاتی تھی نا. جی, لیکن یہ بات ہے نا کہ عورت چلا سکتی تھی, تو ہم آج کی خاتون کو تو نہیں کہہ سکتے کہ تم خاتون ہو تو گاڑی نہ چلاؤ. میں اگر خود بھی ڈرائیو کرتی ہوں, لیکن اگر مجھے ہاسپٹل سے کال آ جاتی ہے رات کو 12 بجے 1 بجے, تو میں سیفٹی نہیں محسوس کرتی, تو آئی ول ریکویسٹ مائی ہسبینڈ یا کوئی بھی گھر سے ہوگا, میرا بیٹا ہوگا, کچھ کہ آپ میرے ساتھ چلیں. پھر سیفٹی ریزن جو ہے مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے, اور اگر سیفٹی ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں. جی, مجھے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, چلے, اوکے. اچھا, ایک اور چیز کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جی کام بھی تمام کر سکتی ہیں خواتین, سیفٹی, حیا اور یہ حرام وغیرہ چیزوں کو جس طرح مردوں نے ملوز خاطر رکھنا ہے ویسے عوام میں خروج ملوز خاطر رکھنا ہے مردوں نے اور عورتوں نے, دونوں نے. ریلیجس جو ٹیچنگز ہیں اس میں خواتین نے بڑا کام کیا بہت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو صحابہ کرام کو بھی سکھایا اور دین کا ایک تہائی حصہ ان سے ہی ہم تک پہنچا. آج ہمیں نظر نہیں آتی خواتین مفتی, یہ کیا وجہ ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈومین جو ہے نا زیادہ, ایک تو مردوں نے اس پہ کام زیادہ کیا ہوا ہے, خواتین ناراض نہ ہو جائے, وہ آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ اس ڈومین میں آ رہی ہیں. کچھ ہیں بھی خواتین جو کہ کرتی ہیں, اور جو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی صحابہ کتنے تھے جو کر رہے تھے, اور صحابیات کتنی تھیں, کم تھی. وہ تو ایکسیپشنز تھی نا, ہمیں تو ایکسیپشنز کی طرف جانا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ تو رول ماڈل ہے, بہترین ان کی طرف بنو. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہر سوسائٹی میں جب ہمیں نظر آتا ہے, جیسے صحابہ کرام جو تھے اصحاب صفہ تھے, اصحاب صفہ کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے, لیکن اس وقت ساتھ خواتین نہیں بیٹھی تھیں. انہوں نے اپنی ڈومین, ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا الگ سے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھیں اور سیکھتی تھیں, اور اس ٹائم پہ مرد نہیں ہوتے تھے وہاں پہ, اور وہ سیکھ کے جایا کرتی تھیں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد آگے جو تھا اس کو اپنا ایک مشن بنائے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ وہ وہاں پہ وہ سیکھیں. ابھی بھی اب معاشرے میں خواتین ہیں جو اب سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. میرا مسئلہ یہ تھا کہ دین منع تو نہیں کرتا نا. دیکھیں اسکالرلی لیول پہ بہت سی خواتین ہیں, لیکن کیونکہ مردوں کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتی نا, تو اس لیے ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. یہاں پہ جو ایک جاب کی میں وہ بات کر رہی تھی, وہ کالر کی بات آئی تو بیچ میں رہ گیا, وہ میں پوائنٹ ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ جب ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ جاب کرتی ہے, تو یہ سب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ جو ہمارا اسلام جو ہے وہ کیا وہ دیتا ہے لبرٹی, کے اس کو ضروری نہیں ہے کہ جب کیونکہ وہ گھر سے نکل کے کما رہی ہے تو آدھے بل وہ دے اور آدھے خرچے وہ پورے کریں. خرچے مردوں نہیں کرنے ہیں, یہ تو ہے, خرچے مردوں نے کرنے ہیں, جو کچھ خاتون کمائیں گی وہ سب اس کا ہے, یہ ڈیوٹی مرد کی. جی, اور اگر وہ اپنے گھر پہ لگاتی ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. بالکل احسان. خواتین جو ہے وہ بہت معاملات میں پریولیجڈ ہوتی ہیں, لیکن ہم دین کو اور معاشرے کو الگ الگ رکھیں گے. بہت سی چیزیں دین نے الاؤ کی ہیں وہ معاشرہ نہیں کرتا, تو یہ معاشرے کی کوتاہی ہے, دین کی نہیں.